یہ ویلاگ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اپنے آپ کو خدا نخواستہ اس لڑائی میں پھنسا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور سچویشن کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے اس جنگ میں وہ مرحلہ آ گیا جو بہت خطرناک ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پورا کا پورا جو خلیج ہے، جس میں ایران، عراق، سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، یو اے ای، عمان، یہ سارے ممالک جو ہیں ان کے اندر تیل ہے اور یہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ یہ لوگ آج امیر ہیں تو اس وجہ سے کہ ان کے پاس تیل کی دولت ہے اور تیل سے انہوں نے بے شمار پیسہ بنایا ہے۔ اب تیل کے کنویں اگر جلنا شروع ہو جائیں تو یہ پورا ریجن جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ جس چیز کا خطرہ تھا وہ ہو گئی، اور ایران سے اس کا آغاز ہوا ہے اور عراق کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایران کی جو آئل تنصیبات ہیں ان کے اوپر شدید ترین حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 30 کے قریب حملے کیے گئے ہیں، یعنی ان کی ایئر فورس نے 30 کے قریب بم مارے ہیں، اور بہت سارے جو آئل ریفائنریز اور ٹینکرز ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ ایران نے کنفرمیشن کی ہے کہ ان کے 3 ایسے ڈیپوز جہاں پہ وہ تیل کو سٹور کرتے ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، اور آئل ریفائنریز کے حوالے سے بھی متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ یہ تو اگر نقصان ہوا تو اربوں ڈالر کا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور ایران کی آئل تنصیبات پر اگر حملہ ہوگا تو ایران اس کا جواب کیا دے گا اس کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت خوفناک ہے۔ ایک بات اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایران نے اس سے پہلے ایک دھمکی دی تھی، اور وہ دھمکی یہ بھی تھی کہ اسرائیل کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے جہاں پہ وہ ایٹمی اپنے مراکز اس نے بنائے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ بھی اڑانے کی دھمکی ایران پہلے دے چکا ہے۔ جبکہ یاد رکھیے گا پورے مڈل ایسٹ کے اندر تیل کے کنویں ہیں جن سے امریکہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اسرائیل بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر یہ معاملہ اس طرف چلا گیا تو پورا علاقہ جو ہے وہ بڑی ہولناک پکچر اس کی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اب ایک امریکن تجزیہ کار ہیں اور یہ سابق فوجی بھی ہیں، یہ ڈینیل ڈیوس، یہ ڈیپ ڈائیو کو اس وقت لیڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ سٹیٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق اب امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ایران کے تیل کے بنیادی ڈھانچے تک پھیل رہی ہے۔ یہ وہ قدم ہے جس کی لنڈسے گراہم مہینوں سے وکالت کر رہے ہیں، یعنی وہ پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس بات کا امکان بڑھ جائے گا کہ ایران بھی جوابی کارروائی میں اسرائیل کے توانائی کے اہداف کو نشانہ بنائے، یا اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہوگی کہ وہ خطے میں امریکہ کے اتحادی خلیجی ممالک کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر دے۔ اس سے جنگ اس طرح پھیلے گی جو عالمی توانائی کی سپلائی میں توسیع اور دیر پا تعطل کا باعث بنے گی۔ یہ اقدام ایرانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کرے گا، لیکن اس سے مشرق وسطیٰ میں تشدد اور انسانی تکلیف میں بہت اضافہ ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں ناظرین کہ یہ آگ سے اب کھیلنا شروع ہو گیا امریکہ اور اسرائیل۔ فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے نا، ایران کو روکنے کی وہ تمام کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ سرنڈر کر دے۔ سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود ایران نے سرنڈر نہیں کیا۔ بچیاں شہید ہو گئیں، لگ بھگ 1,500 لوگ ایران میں شہید ہو چکے ہیں اب تک، اس سے کچھ کم ہے، لیکن ایران نے سرنڈر نہیں کیا۔ بڑا شدید ان کے انفراسٹرکچر کا نقصان کیا گیا، اور اب جو ان کے تیل کے ذخائر ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اگر جوابی کارروائی میں ایران بھی یہی کرتا ہے اسرائیل میں، یا جہاں جہاں پہ امریکی مفادات ہیں، مثال کے طور پہ عراق کے اندر انہوں نے اٹیک کیا اور امریکن وہاں سے نکلے۔ عراق سے جو امریکنز نکل کے جا رہے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو تیل کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عراق سے تیل نکالنے کا کام کر رہے ہیں، اور امریکی کمپنیاں عراق سے تیل نکالتی ہیں، اس سے بہت پیسہ بناتی ہیں۔ یہی چاہتے ہیں کہ وہ سارے خطے کا تیل ان کے کنٹرول میں آ جائے اور پیسہ ڈائریکٹ امریکن اکانومی کے اندر جائے۔ یہی ان کا فارمولہ ہے ہمیشہ سے۔ اب ایران کے انہوں نے جب یہ وہاں پہ آگ لگائی ہے اور تباہی پھیلائی ہے تیل کے ڈیپوز پہ اور ریفائنریز پہ، تو پھر ایران نے عراق کے اندر یہ کیا ہے اور امریکن مفادات کو نقصان پہنچایا۔ وہاں پہ کچھ کمپنیز کے جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک بھی کیا ایران نے۔ اب مڈل ایسٹ کیا اس سے محفوظ رہے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ سعودی عرب نے کال کر کے بلایا پاکستانی فیلڈ مارشل کو۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے ملاقات کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا اس سٹیٹمنٹ سے یعنی یہ تاثر دیا کہ ہمارا اور پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہے، تو اب ٹائم آ گیا کہ پاکستان آ کے اپنی ڈیوٹی پوری کرے۔ اب دفاعی معاہدہ تو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا تھا سعودی عرب میں، پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں، تو فیلڈ مارشل وہاں پہنچ گئے۔ اب انہیں سعودی عرب کی بات ماننی پڑے گی
کیوں ماننی پڑے گی؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. $6 ارب تو سیدھا سیدھا سعودی عرب کا ہمارے قومی خزانے میں پڑا ہوا ہے. ہمارے ریزروز کے اندر $6 ارب جسے ہم بار بار وہ کرواتے ہیں، رول اوور کرواتے ہیں، وہ سعودی عرب کا پیسہ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس. اور بار بار ہم ان سے ادھار تیل بھی لیتے ہیں، ان سے امداد بھی لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ بار بار جو لیتے ہیں. اور ایک دن پہلے سعودی عرب نے یہ بھی خبر دی، انہوں نے باقاعدہ خبردار کیا کہ ہم امداد بند کر رہے ہیں کیونکہ آپ امداد کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس بات کا خدشہ ہے. تو آپ پہلے اصلاحات کریں. اس کے بعد آرمی چیف کو جانا پڑا. پاکستان اس سے باہر رہنا چاہتا تھا لیکن آرمی چیف کو بلوایا گیا کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے، فیلڈ مارشل صاحب نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا. اس وقت جو لوگ بات کر رہے تھے انہیں غدار کہا جا رہا تھا. دیکھیں، جب خادمین حرمین شریفین کا ایک بڑا مقام ہے سعودی عرب کے حکمرانوں کے پاس اور اس کا سارے احترام کرتے ہیں. حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ، اس کی حفاظت کے لیے دنیا کے سارے ممالک اور سارے مسلمان اکٹھے ہوں گے، چاہے وہ ایرانی ہوں، عراقی ہوں، شامی ہوں، مصری ہوں یا مڈل ایسٹ کے رہنے والے ہوں، سارے اکٹھے ہو جائیں گے. وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا عاصم منیر صاحب کی خواہش پہ، تو کیا اس کو پارلیمان میں ڈسکس کیا گیا؟ کیا اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہوا؟ کیا یہ دیکھا گیا کہ کن دشمنوں سے سعودی عرب کو محفوظ رکھنا ہے؟ یعنی اگر اسرائیل سے آپ نے سعودی عرب کو بچانا ہے یا کسی اور ملک سے جو جارحیت کرنے کے لیے آئے تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر دو برادر اسلامی ملک کسی وجہ سے آپس میں لڑ پڑیں، یعنی سعودی عرب میں امریکی اڈے ہیں اور وہاں سے ایران کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، ایران واپس ان اڈوں پہ اٹیک کرتا ہے. اب اگر دو ملکوں کے اندر اس قسم کی سچویشن بن کے لڑائی ہو جائے تو پاکستان کیا کرے گا؟ یہ تو بحث ہی نہیں ہوئی، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. اور پارلیمنٹ سے بالا یہ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا تو اب جا کر ان کو سپورٹ دینی پڑے گی. تو کیا پاکستان اس لڑائی میں عملی طور پہ اتر جائے گا؟ پاکستان کے پاس راستہ کوئی نہیں. اگر سعودی عرب کہے گا اترو تو پھر اترنا پڑے گا، کیونکہ بڑے احسانات ہیں سعودی عرب کے پاکستان کے اوپر اور وہ ہمیشہ سے ہم پہ احسانات کرتے چلے آئے. پاکستانی سب سے زیادہ جس ملک میں کام کرتے ہیں وہ سعودی عرب ہے. بہت بڑی تعداد میں لیبر کلاس سعودی عرب میں کام کرتی ہے، وہاں سے زر مبادلہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، ریال آتے ہیں پاکستان میں. اور پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ابھی ریلیشن بنائے، وہ لنک بھی سعودی عرب سے جا کر ملتا ہے. تو فیلڈ مارشل گئے اور اب انکار کرنے کی گنجائش ہے نہیں. تو کیا اگر صلح نہیں ہوتی اور معاملات حل نہیں ہوتے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں فلوٹ کر رہا ہے اور اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کا سرپاؤں نہیں ہے. دیکھیں، پاکستان کو وہی کرنا پڑے گا جو سعودی عرب کہے گا. بڑی آڈ پوزیشن ہوگی پاکستان کی. الجزیرہ نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک رپورٹ چھاپی ہے. الجزیرہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پھنس گیا بیچ میں. دو برادر اسلامی ملک ہیں. دیکھیں، اگر پاکستان ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی لڑتا ہے تو پاکستان میں فرقہ واریت کا بڑا معاملہ ہو جائے گا. یہ شیعہ سنی معاملہ پاکستان کے اندر آ جائے گا جس سے پاکستان نے کافی حد تک جان چھڑائی ہے. اب ہمیں ان دونوں ملکوں کے بیچ میں صلح کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ایک فریق بننا چاہیے. کیونکہ جو سعودی عرب کے وزیر دفاع ہیں، بہت محترم ہے ہمارے لیے، ان کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کو ایک فریق اور ایران کو دوسرا فریق بتایا. تو ٹیکنیکلی آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پارلیمنٹ سے بالا جو دفاعی معاہدہ کیا سعودی عرب کے ساتھ، دیکھیں انہی کی ایما پہ ہوا نا. یہ بیچارے تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی کھاتے میں نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں. حکمرانوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. پارلیمان میں آتا تو اپوزیشن بھی اپنی رائے دے لیتی، لیکن ایسا کچھ کیا نہیں گیا. اب وزیر دفاع کدھر ہے؟ دیکھیں، سعودی عرب کی جانب سے سعودی وزیر دفاع بیٹھے تو پاکستان کی جانب سے پاکستانی وزیر دفاع بھی بیٹھنے چاہیے. اور میں ایک اور چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے لگاتار جب آرمی چیف سعودی عرب جا رہے ہیں تو ان کی کوئی نئی تصویر محمد بن سلمان کے ساتھ نہیں آ رہی. میں امید کر رہا تھا اس موقع پر جب وہ جائیں گے تو ان کی تصویر جو آئے گی وہ محمد بن سلمان کے ساتھ آئے گی، لیکن میں نے دیکھا کہ محمد بن سلمان کے ساتھ نہیں آئی. ان کے بھائی ہیں ان کے ساتھ آئی ہے، خالد بن سلمان کے ساتھ. تو یہ ایک عجیب چیز ہے. پاکستان اس میں سے کیسے نکلتا ہے؟ میری تو دعا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے اور پاکستان کسی بڑے امتحان سے بچ جائے. اب آ جائے خواجہ آصف، وزیر دفاع کی طرف. وزیر دفاع جو ہے وہ سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے. ایٹمی طاقت کا وزیر دفاع، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وی ول بی ٹارگیٹڈ ون بائی ون. ہمیں باری باری نشانہ بنایا جائے گا، شکار کیا جائے گا، کیونکہ ہم میں اتفاق نہیں ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمارا اللہ پہ اعتقاد نہیں ہے. آج فلسطینیوں اور ایرانیوں کو مارا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے. کل گریجولی all will fall prey to missionaries of Zionist and their cohorts. اب یہ جناب
ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये सेहूनी गिरोह है उनका निशाना कल हम भी बनेंगे सारे। आज ईरानियों को और निशाना बनाया जा रहा है फ़लस्तीनियों को। ख्वाजा आसिफ सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो बात कह रहे हैं कि ईरानियों के साथ जुल्म हो रहा है, सेहूनी उनके ऊपर जबर कर रहे हैं। वजीर आज़म और आर्मी चीफ वो स्टेटमेंट दे रहे नहीं, ईरान गलत कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान की बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। वजीर दिफा किधर है, उसको जाकर ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन वजीर दिफा को बाईपास किया पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार होता है, ये बार बार होता है। हम हमेशा से ये होता हुआ देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों की किसी किस्म की कोई औकात नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था ना, उसका टका के जवाब दिया है ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि ईरान ने माफ़ी मांग ली, ईरान ने यह कह दिया कि जनाब हम दोबारा हमले नहीं करेंगे, और इस बात का वादा भी कर लिया, ईरान ने माफ़ी भी मांग ली। ये सारे स्टेटमेंट दिए थे। अब इस पे ईरानी वजीर खारजा इराकची का बयान आया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना वो तो बहुत मारा हमने, और हम और बहुत ज़्यादा मारेंगे, हम बड़े अटैक करेंगे। उसके बाद वो उनकी जो तेल की तनसीबात हैं, जो तेल था, ज़खायर थे, वो सारे उनको आग लगा दी। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था या स्टेटमेंट था, उसका जवाब आया। ईरानी वजीर खारजा इराकची ने कहा कि हमारे खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हमारे सदर ने जिस खलूस और खुलेपन का इजहार किया, वो इस शर्त के साथ मशरूत था कि हमारे पड़ोसियों की फ़िज़ाई हदूद, सरजमीन और पानी को ईरानी अवाम पर हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ताहम सदर ट्रंप ने हमारी सलाहियतों, अज़म और इरादे का गलत अंदाज़ा लगाया, जिसकी वजह से ये कोशिश फ़ौरन ही नाकाम हो गई। यानी यहाँ पे खित्ते में अमन होने लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट फिर आग लगा देता है। अगर मिस्टर ट्रंप तनाव में मजीद इजाफा करना चाहते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज तवील अरसे से हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से अपने दिफा के हक में की जाने वाली किसी भी जवाबी कार्रवाई की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीकी इंतजामिया पर आयद होगी। ट्रंप की एक हफ्ते की गलत फहमी और गलत मुहिम जोई की वजह से जहां नौजवान फौजियों की जानों का ज़िया हुआ है, वहीं अमरीकी फौज को पहले से ही $100 अरब का माली नुकसान भी हो चुका है। मार्केटें दोबारा खुलेंगी तो ये अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे और इसका बराह रास्त बोझ पंपिंग स्टेशनों के जरिए आम अमरीकी शहरियों पर मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, वो अब एक और खबर भी आई हुई है, वो उसका हवाला भी उन्होंने दिया ईरानी वजीर खारजा ने, और खबर आई है अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से। अमेरिका में ना 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो काम करती हैं अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़ेरे असर। खबर यह है कि ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं है। ये 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट आई है और ये खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है वाशिंगटन पोस्ट में, और वहाँ पे ये रिपोर्ट छप गई है। और भी कोई रिपोर्टें छपी हैं। 13 मिनट की एक वीडियो है, वो वीडियो उसके बारे में क्या है मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर में। आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस्म के हकायक अब सामने आना शुरू हो गए हैं और अमेरिका में से सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये रिपोर्ट एजेंसियों की कह रही है कि ईरान के खिलाफ जंग हर सूरत में नाकाम हो जाएगी। मिस्टर ट्रंप के एलची को भी खबरदार किया था कि जंग शुरू करने से पहले उनकी सौदेबाजी की पोजीशन बेहतर नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या ये बातें सदर तक पहुंचाई गई थी। उन्होंने कहा जी कि सदर ने मशरिक़ वस्ता में एक दलदल में खुद को और अपनी फौज को फंसा दिया है और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का कंधा इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को जंग के अंदर धकेल दिया है। ये इस किस्म का इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब आ जाए नाजरीन उस 13 मिनट की वीडियो की तरफ। ये अमरीकी वजारत खारजा के दफ्तर के साबिक सरबराह हैं और इनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है और जो तफसीलात इन्होंने बताई हैं वो बहुत हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि मैंने सुबह 13 मिनट की एक वीडियो देखी, CNN से नहीं बल्कि इसराइल के अंदर से एक हकीकी वीडियो मैंने देखी जो मीडिया पे भी नहीं आई। ये बिल्कुल वादे था कि इसराइल शदीद हमलों की जद में है। मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू 90% वक्त जहाज के अंदर ही गुजारता है और मुसलसल प्रवास करता रहता है। वो मैदान जंग से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि सबसे बड़ा हदफ वो खुद है। साथ ही उन्होंने बताया कि तिल अवीव इंतहाई शदीद और मुसलसल हमलों की जद में है। ये कोई लहर या वक्फे से होने वाला हमला नहीं है, मगर लगातार मुसलसल तौर पे बेरहमाना हमले हो रहे हैं इसराइल के ऊपर। मजीद ये कि इस 13 मिनट की वीडियो के आखिरी हिस्से में यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है इसराइली फिजाई दिफाई मिसाइलों की फायरिंग कम होती गई है और आखिर में आखिरी 60 सेकंड में कोई इसराइली दिफाई मिसाइल फायर नहीं हुआ। ईरानी मिसाइल सीधे दाखिल होकर अपने अहदाफ को निशाना बना रहे थे जो वीडियो के अंदर उसने देखा। देखिए, ये बात एक हकीकत है।
پہلے آپ نیتن یاہو کا دعویٰ سن لیں، پھر یہ حقیقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نیتن یاہو نے کہا